الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحق بحجة من بعد فاقضی له على نحو ما اسمع فمن فقضیت له بشیء من حق صدق اللہ مولانا العظیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او كما قال علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگان دین و نوجوانان ملت، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کلمے کی بنیاد پر، کلمے کی نسبت پر زندگی کے گزارنے اور زندگی کو بنانے اور زندگی کو صحیح نہج پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے آپ کو ایمان دے کر کے بھیجا ہے۔ ایمان میں سے ایک پہلو جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا، جس کو ہم حق کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر، جیسے بھائی کے حق بہن کے اوپر، اولاد کے حق والدین کے اوپر، والدین کے حق اولاد کے اوپر، پڑوس والوں کے حق پڑوس والوں کے اوپر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے، بندوں کے کیا حق ہے اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ کے کیا حق ہے بندے کے اوپر۔ اسی کے تحت آج انسان اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ حقوق دنیاوی ہو یا اخروی ہو، چاہے وہ حقوق چھوٹے ہو یا بڑے ہو، انسان اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آج کیسی کیسی کوشش کر رہا ہے، کیسی کیسی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہو یا ایک عام آدمی ہو یا ایک عام انسان ہو، اس کو اپنا حق لینا ہوتا ہے۔ تو انسان، ایک چھوٹی سی مثال یہ سمجھیے گا کہ آج پوری دنیا کے اندر میں حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، حقوق کو دبایا جا رہا ہے، حقوق کو ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق سے دور، ماں باپ اپنے حقوق سے دور، کہیں لوگ اپنے حق کے لیے ترس رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں۔ آج اولاد ماں باپ سے اپنے حق مانگ رہے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے اپنے حق مانگ رہے ہیں، بھائی اپنے بہنیں اپنے بھائیوں سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے حق جو اللہ نے تمہارے اوپر سونپے ہیں،
وہ مرنے سے پہلے پہلے ادا کر دو، مرنے سے پہلے پہلے ہمارے حق ہم کو دے دو۔ بزرگان ملت، اللہ رب العزت نے جو حقوق انسانوں کے بارے میں دیے ہیں، لیکن آج انسان حقوق کو بھول چکا ہے، ایک دوسرے کے حق کو بھول چکا ہے، وہ حق کی پامالی کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے حق کو دبوچ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے حق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ظالم یہاں تک نہیں رکا، آج پوری دنیا میں ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی زمین، ایک دوسرے کی دکان، ایک دوسرے کی پراپرٹی ہڑپ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری اپنی دکان بڑی ہو جاوے، میری اپنی زمین بڑی ہو جاوے، میری اپنا کاروبار، میرے اپنے ساری چیزیں بڑھ جاویں، تب جب میں کسی اور کا حق دباؤں، کسی اور کے حق کی پامالی کروں۔ لیکن بزرگوں، نوجوانوں، اگر آج ہم یہ سمجھیں گے کہ میری اپنی دکان بڑی، میرا اپنا کاروبار بڑا، میری اپنی زمین بڑی، میری اپنی جائیداد بڑی، میرا اپنا مال بڑا، دنیا تو بہرحال نکل جائے گی، دنیا بہرحال کٹ جائے گی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ بندے کے اوپر جو بندے کے حق ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے ادا کر دے، موت کے آنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کے حق ادا کر دے۔ لیکن خدا را معاف کرنا، آج سگا بھائی سگے بھائی کے مال پر تلا ہے، سگا بھائی سگے بھائی کی زمین پر تلا ہے، اس کی جائیداد کو، اس کی دکان کو، اس کی زمین کو، اس کی پراپرٹی کو، اس کی ساری چیزوں کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، دنیا تو نکل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد دنیا میں جتنوں کا حق دبایا ہوگا، ماں باپ کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، مسلمانوں کا، چاہے کسی کا بھی حق دبایا ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب بلوایا جائے گا، اس وقت ہر ایک حق لینے والا، ہر ایک حق مانگنے والا اپنا حق مانگنے آئے گا۔ بھائی آئے گا، بہن آئے گی، ماں آئے گی، باپ آئے گا، رشتہ دار آئے گے، بیوہ آئے گے، یتیم آئے گے، جن کا حق دبایا ہوگا سارے حق لینے والے آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت یہ حق نہیں دے پائے گا، یہ حق ادا نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کے حق ادا کر دو، موت سے پہلے پہلے ایک دوسرے کے حق ادا کر دو۔ تب کوئی یہ نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب اللہ رب العزت اس حق کے لینے والے کو، حق دبانے والے کو، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے والے کو، ایک دوسرے کی زمین ہڑپ کرنے والے کو، ایک دوسرے کی دکان کو اپنی دکان سے بڑھانے والے کو اللہ رب العزت بٹھا دے گا۔ ہر حق مانگنے والا اپنا حق مانگنے آئے گا۔ اب جس نے حق دبایا ہوگا، یہ دنیا میں حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکوٰۃ کے دینے والے، نیکی کے کرنے والے، ہر چیز میں مال کے لگانے والے، ہر چیز میں دین کے خاطر قربانی دینے والے، دنیا میں لوگ انہیں حاجی صاحب کے نام سے، نمازی صاحب کے نام سے یا زکوٰۃ کے دینے والے کے نام سے جانتے تھے، پہچانتے تھے، یہ بڑے پنج وقت نمازی۔ لیکن ہوگا یوں کہ انہی حاجی صاحب نے اور انہی نمازی صاحب نے، انہوں نے کسی غریب کا حق دبایا ہوگا، کسی یتیم کا حق دبایا ہوگا، اپنے بھائی کا حق دبایا ہوگا، اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ کیا ہوگا، اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کیا ہوگا، اپنے بھائی کے مال کو اپنے مال سے ملایا ہوگا۔
اللہ رب العزت ساری نیکیاں اس کی اٹھا لے گا. جتنے حق مانگنے والے آ جائے گے اللہ رب العزت سب کو ان کا حق دے دے گا. اب آخر میں کچھ لوگ بچ جائیں گے کہ جن کے اس نے حق لیا ہوگا. اب اللہ رب العزت یوں کرے گا کہ ان کے گناہ، ان کی برائیاں، ان کی بدکاریاں اٹھائے گا، اور یہ حاجی صاحب کے، یہ نمازی صاحب، یہ زکوٰۃ کے دینے والے، یہ حج کے کرنے والے، یہ 5 وقتہ نماز کے پڑھنے والے، یہ مسجد کے 5 وقت نماز کے پڑھنے والے، یہ تہجد گزار کہلوانے والے، اللہ رب العزت یوں کرے گا کہ بے نمازی جن کے حق ہوگے سارے گناہ اٹھائے گا اور یہ نمازی یہ حاجی صاحب کے حوالے کر دے گا. اب جب ہوگا یوں کہ یہ نمازی صاحب، یہ حاجی صاحب کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، کوئی بھلائی نہیں بچے گی، کوئی اچھائی نہیں بچے گی، سارے گناہ اور ساری برائیاں حاجی صاحب کے پاس آ جائے گی. اب اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو اٹھاؤ اور منہ کے بل پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ دو، جہنم میں پھینک دو. نوجوانان ملت ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارے اپنے پاس، ہمارے اپنے اندر کتنے کے حقوق ہیں، کتنوں کے حق ہیں. ماں باپ کے حق، بہنوں کے حق، بڑوں کے حق، رشتہ داروں کے حق، پڑوسیوں کے حق، یتیموں کے حق، بیواؤں کے حق، مدارس کے حق، مساجد کے حق، خانقاہیں، دین کے شعبے، دین کے کام کے کرنے والوں کے حق، بیواؤں کے حق، غریبوں کے حق، کتنوں کے حق ہم نے دیے. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ سمجھے گا کہ میں دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر کے، دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کے، دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کر کے میں یہ سمجھوں گا کہ میرے پاس میری اپنی دکان بڑھ رہی ہے، میرا اپنا مال بڑھ رہا ہے، میری اپنا کاروبار بڑھ رہا ہے. لیکن نوجوانان ملت، دنیاوی اعتبار سے تیری دکان بڑھ رہی ہے، تیرا مال بڑھ رہا ہے، تیری کاروبار، تیری دکان، تیری تجارت بڑھ رہی ہے، لیکن آخرت کے سودے کے اعتبار سے، آخرت کی زندگی کے اعتبار سے اور آخرت کے فیصلے کے اعتبار سے، آخرت کے نامہ اعمال کے اعتبار سے، آخرت کے نتیجے کے اعتبار سے تیری آخرت برباد ہو رہی ہے، تیری جنت برباد ہو رہی ہے، تیری نیکیاں برباد ہو رہی ہے، تیری اچھائیاں برباد ہو رہی ہے. کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہو؟ تم میں مفلس کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ بےکس کون ہے؟ اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہیں، جس کے پاس کوئی دنیا نہیں، جس کے پاس کوئی دولت نہیں، جس کے پاس کوئی زمین نہیں، جس کے پاس کوئی دنیا کی ساز و سامان نہیں، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس تمہاری قوم کا نہیں، مفلس تمہاری قوم کا وہ ہے کہ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ، تمہاری امت کا مفلس، تمہارا امت کا بےکس ایک حاجی، ایک نمازی، ایک تہجد کا پڑھنے والا، 5 وقتہ نماز کا پڑھنے والا، مسجد کو آباد کرنے والا تمہاری قوم کا مفلس ہے. وہ مفلس جس نے دنیا میں غریبوں کا حق دبایا، یتیموں کا حق دبایا، بیواؤں کا حق دبایا، غریبوں پر ظلم کیا، غریبوں پر دباؤ ڈال کر، یتیموں پر دباؤ ڈال کر. اسی لیے اللہ کے نبی پیارے آقا نے فرمایا کہ من ادعى ما ليس له، جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی اپنی نہیں ہے، کسی اور کی چیز کو اپنی چیز بنا لے،
کسی اور کی دکان کو اپنی دکان بنا لے، کسی اور کی زمین کو اپنی زمین بنا لے، کسی اور کی جائیداد کو اپنی جائیداد بنا لے، کسی اور کے گاڑی کو اپنی گاڑی بنا لے، کسی اور کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی بنا لے۔ اللہ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے انسان کو چاہیے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ جو چیز اس کی نہیں ہے اس چیز کو اس نے اپنی چیز بنا لیا، پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے نوجوانان ملت، ہم مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بنے، ماں باپ کے حق ادا کرنے والے بنے، بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والے بنے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پڑوس کا حق کیا ہے، پڑوس کے حق کے بارے میں بتائیے گا، پڑوس کے حقوق کے بارے میں بتائیے، جیسے جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینے کے انصار نے مہاجرین کا، آنے والے مکہ کے صحابہ کا، آنے والے مکہ سے جو مہمان صحابہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، مدینے والوں نے جو مدد، جو نصرت اور جو ان کا ساتھ دیا، اللہ کے پیارے آقا نے فرمایا کہ انصار نے ایسی مدد کی، مدینے والوں نے ایسی مدد کی کہ اپنی کھیتیاں، اپنی زمینیں آنے والے مہاجرین سے کہا کہ یہ آدھا گھر تمہارا، یہ آدھی زمین تمہاری، تم اس زمین کو کرو اور اس کا استعمال کر کے اپنے گھردار کو چلاؤ، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ میرے بزرگوں، نوجوانان ملت، آج اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کام کی برکت سے، اس چلت پھرت کی برکت سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے، بزرگان دین کی محنت سے، اکابرین کی محنت سے، آج بھی کہیں اکابرین علماء کا جمع غفیر آج امت کی یادوں میں، امت کی فکروں میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہے کہ اے اللہ اس امت کو سمجھ دے دے، یہ امت نادان ہے، یہ سمجھ نہیں رکھتی۔ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا اگر دنیا میں کسی نے کسی کے حق دبایا ہوگا، کسی کے حق چھینے ہوگے، چاہے وہ حق چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک بغیر سینگ والی بکری کو بلوائے گا۔ جو سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، اللہ رب العزت اس سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ دلوائے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک بے زبان مخلوق، ایک بے زبان جانور جس کا اللہ انصاف دلوائے گا، جس کا اللہ حق دلوائے گا، آج ہم اس کے بندے ہیں، اللہ کو ہم کو حساب دینا ہے ہر ایک چیز کا، تو کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے حق ادا کر لیں، ایک دوسرے کے جو ہمارے اوپر حق ہیں اس کو مرنے سے پہلے ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، وما توفیقی الا باللہ۔